کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کل یہ کفا بہت پھیل رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر ہمیں بال ملے ہیں اور یہ بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور اسے پانی میں ڈبو کر پئیں گے تو اس سے شفا ملے گی، صحت ملے گی، اور اس کے فوٹوز بھی چل رہے ہیں۔ دیکھیے، قرآن کریم سے بالوں کے نکلنے کا نظریہ رکھنا اور ان بالوں سے متعلق کوئی خاص عقیدت دل میں بٹھا لینا اور ان بالوں کو بلا تحقیق صرف خواب کی بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا، یہ بہت بڑی جسارت اور گستاخی کی بات ہے۔ یہ نظریہ شرعی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے۔ اگر کسی بال کے متعلق سند اور تحقیق کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے تو پھر بلا شبہ وہ بال اور وہ منہ مبارک دنیا و ما فیہا سے بدرجہ بہتر ہے۔ لیکن سند اور تحقیق کے بغیر کسی بال کے متعلق یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، یہ ہرگز شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ بولنا، جھوٹ بات کو منسوب کرنا ہے۔ بسا اوقات تلاوت کے دوران پڑھنے والے کے بال قرآن کریم کے نسخے پر ٹوٹ کر گرتے ہیں، کبھی ادھر ادھر سے اڑ کر اوراق میں پھنس جاتے ہیں۔ بعض لوگ نادانی میں داڑھی کے بالوں کا احترام ہی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ داڑھی کا بال ٹوٹ جائے تو اسے قرآن مجید یا کسی دینی کتاب میں رکھ دیا جائے، اگرچہ کہ شرعاً یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں کہ لوگ قصداً بھی داڑھی کے بال کبھی قرآن میں رکھ دیتے ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان حالات میں بالوں کا ظاہر ہونا، قرآن میں بال نظر آنا، وہ وبا اور طاعون کے موقع کا علاج ہے اور وہ بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور ایسی جو باتیں ہیں، فیک باتیں اور جھوٹی اور من گھڑت نظریات اس سے پہلے بھی امت میں پھیلائی جا چکی ہیں اور ایسے میسیجز آڈیوز پھیلتے رہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، فتاوی رحیمیہ مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں ایک فتویٰ ہے، اس میں یہی پوچھا گیا، کسی پوچھنے والے نے، کئی دنوں سے مسلمانوں میں قرآن مجید سے بال نکلنے کی خوب بحث چلتی ہے، بعضوں کا خیال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، اس لیے وہ لوگ اس کو عطر میں رکھتے ہیں اور اس پر درود خوانی ہوتی ہے، اس کی زیارت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کی کرامت ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے، کیا کیا جائے، کیا کریں ان بالوں کا؟ حضرت نے جواب دیا، کوئی جگہ بالوں سے خالی نہیں ہے، سر کے دیکھو، بھون کے، مونچھ کے، داڑھی کے، بدن کے ہزاروں لاکھوں بالوں میں سے نامعلوم روز کتنے بال گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، منڈوانے سے، کترانے سے، ہوا میں اڑ کر ادھر ادھر سے گھس جاتے ہیں۔ قرآن شریف برسوں سے پڑھے جاتے ہیں، گھنٹوں کھلے رہتے ہیں، اس میں گھر میں گرے ہوئے بال ہوا سے اڑ کر اور پڑھنے والے کے سر کے بال کھجلاہٹ سے ٹوٹ کر گرتے ہوں اور اوراق کے تہ میں دبے رہتے ہوں اور تلاش کرنے کے بعد کوئی بال مل جائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ بلکہ استعمال ہونے والے قرآنوں میں بال نہیں نکلنا حیرت کی بات ہے۔ بال نکلنا حیرت نہیں ہے، بال نہیں نظر آنا یہ حیرت کی بات ہے، جو قرآن روزانہ استعمال ہو رہا ہو۔ اور قرآن مجید سے نکلے ہوئے بالوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک منہ مبارک سمجھ لینا، اس پر درود خوانی کرنا، اس کی زیارت کرانا اور اسے معجزہ یا کرامت سمجھنا اور اس کی انکار کو کفر یا فسق قرار دینا، یہ سب چیزیں شیطانی حرکتوں میں سے ہے۔ یہ کرامت نہیں ہے بلکہ استدراج اور شیطانی حرکت ہے۔ اس کی مثال کیسے ہے کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سیر و سیاحت کرتے ہوئے میرا ایک ایسے جنگل میں گزر ہوا جہاں پانی نہیں تھا، چند دنوں تک وہیں ٹھہرنا پڑا، پانی نہیں ملنے کی وجہ سے سخت پیاس لگی۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے بادل کا سایہ میرے اوپر کر دیا اور اس بادل سے چند قطرے ٹپکے جس سے مجھ کو تھوڑی بہت تسکین ہوئی۔ اس کے بعد ان بادلوں سے ایک روشنی نکلی جس نے آسمان کے تمام کناروں کو گھیر لیا اور اس روشنی میں سے ایک عجیب غریب صورت نمودار ہوئی جو مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ عبد القادر، میں تیرا پروردگار ہوں، تجھ پر تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیتا ہوں، اس لیے جو چاہو کرو،
کوئی عباس پرس نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے شیطان ملعون، راندہ درگاہ دور ہو جا اور بھاگ یہاں سے، یہ کیا بات ہے؟ اس کے بعد ہی فوراً وہ روشنی تاریکی سے بدل گئی اور اندھیرا چھا گیا، وہ صورت غائب ہو گئی اور آواز آئی، عبد القادر تم نے اپنے علم و فہم کی وجہ سے جو احکام الہی سے حاصل کی ہیں اور اپنے مرتبے کے ذریعے مجھ سے نجات پائی ہے، ورنہ میں اس جگہ 70 بزرگوں اور صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں، ایک بھی سیدھے راستے پر قائم نہیں رہ سکا۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ جو واقعہ ہے البلاغ المبین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 34 پر، اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک تعجب خیز چیز کو کرامت سمجھ لینا، جیسے یہاں پر روشنی نمودار ہوئی اور اس میں سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں، اس کو کرامت سمجھ لینا گمراہی کی علامت ہے۔ دجال کے کرشمے بڑے تعجب انگیز ہوں گے، مردوں کو زندہ کرنے کا کرشمہ دکھائے گا، اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی، جو اس کو مانے گا اس کو جنت میں اور نہ ماننے والوں کو دوزخ میں ڈالے گا۔ سخت قحط سالی کے زمانے میں کسی کے پاس غلہ نہیں ہوگا، اس وقت جو اس کو مانے گا وہ اسے دے گا، بارش برسائے گا، غلہ پیدا کرے گا، زمین میں مدفون خزانے اس کے تابع ہو جائیں گے۔ ایسے حالات میں آج کل اگر کسی کے جب ایسی سب چیزیں دجال کر رہا ہو، تو ایسے موقع پر اگر کوئی بال نکل رہا ہو قرآن میں سے تو کون سی بڑی تعجب کی بات ہے۔ ایسے زمانے میں یہ بال پرست، بالوں کی پوجا کرنے والے، بالوں کے متعلق عقیدے گھڑ لینے والے اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھ سکیں گے جب دجال ظاہر ہو کر، جب قرآن میں بال ظاہر ہونے کو عجیب چیز سمجھ رہے ہوں اور اسے معجزہ کرامت بتا رہے ہوں، نبی کی طرف منسوب کر رہے ہوں، اور دجال ظاہر ہو کر جب اپنی حرکتیں دکھائے گا تو اس وقت یہی لوگ تو سب سے پہلے اس پر ایمان لائیں گے جب بال دیکھ کر ہی عقیدہ بگڑ رہا ہے۔ تو اس لیے جو قرآن میں بال نکل رہے ہیں یا ظاہر ہو رہے ہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مقدس تاریخی درخت جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض اس لیے کٹوا دیا کہ لوگ اس کی زیارت کے لیے بڑے اہتمام سے آتے تھے۔ اسی طرح مکے اور مدینہ کے راستے میں وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، وہاں لوگوں کو بڑے اہتمام سے جاتے ہوئے دیکھ کر ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ كَانُوا يَتَّبِعُونَ آثَارَ الْأَنْبِيَاءِ، کہ پہلی قومیں اسی لیے ہلاک و برباد ہوئی کہ تمہارے اس فعل کی طرح وہ اپنے نبیوں کے نشانات کے پیچھے لگا کرتی تھی، اس کے ساتھ بڑی عقیدت، بڑے احترام سے غلو پسند ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح بال ظاہر ہونے کو نبی کی طرف منسوب کرنا بالکل غلط چیز ہے، اس کا کرونا وائرس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے نبی کی طرف منسوب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ نے وبا کے موقع پر ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اللہ کے نبی کی زبانی، اور اللہ کے نبی نے ہمیں ہدایات دی ہیں ان موقعوں پر کون سے ذکر کرنا چاہیے، کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، یہ سب ہوتے ہوئے خوابوں پہ بھروسہ کرنا یا بالوں پہ بھروسہ کرنا، اس کے ساتھ عقیدت جوڑ لینا، یہ سب غلط چیزیں ہیں، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے جب ہمیں اتنا اہم دین دیا ہے اور اس میں ساری باتیں موجود ہیں، پھر وہم پرست بن جانا، بالوں سے عقیدہ جوڑ لینا، یہ غلط چیز ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ بیان سننے کے لیے جزاک اللہ خیر، اور ہمارے یوٹیوب چینل احمد اللہ آفیکل کو سبسکرائب کریں، لائک کریے، شیئر کرنا نہ بھولیں۔